اس کتاب میں ایک رہنما کے طور پر آپ کے ساتھ جذبات پر سائنسی بصیرتوں کے سفر پر چلوں گا، ایک ایسا سفر جو ہماری اپنی زندگیوں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے کچھ سب سے پیچیدہ لمحات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سفر کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جذبات میں ذہانت کو کس طرح شامل کیا جائے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ شعور کو جذبات کے دائرے میں لانے کا اثر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوانٹم فزکس میں کسی مشاہدہ کرنے والے کا اثر جو مشاہدہ کیے جانے والے عنصر کو بدل دیتا ہے۔ ہمارا سفر حصہ اول سے شروع ہوتا ہے جس میں ہم دماغ کی جذباتی ساخت کے بارے میں نئی دریافتوں کو جانیں گے کہ یہ کس طرح ہمیں ان لمحات کی وضاحت فراہم کرتی ہیں جو سب سے زیادہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جب جذبات ہماری کل عقلیت پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ جانیں گے کہ وہ دماغی ساختیں جو ہمارے غصے، خوف، جوش اور خوشی کے لمحات پر حکمرانی کرتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں۔ یہ دریافتیں ہمیں اس بات کی بہتر سمجھ دیتی ہیں کہ ہم وہ جذباتی عادات کیوں سیکھتے ہیں جو ہمارے بہترین ارادوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور ہم کس طرح اپنے تباہ کن یا خود کو نقصان پہنچانے والے جذباتی رجحانات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نیورولوجیکل دریافتیں ہمارے بچوں کی جذباتی عادات کو سنوارنے کے لیے ایک نادر موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمارے سفر کی اگلی بڑی منزل حصہ دوم ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کی فطری بناوٹ کس طرح زندگی گزارنے کی بنیادی مہارت یعنی ایموشنل کوشنٹ میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جذباتی تحریک کو قابو میں رکھنا، دوسرے کے گہرے احساسات کو سمجھنا اور تعلقات کو ہمواری سے سنبھالنا۔ جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا، صحیح شخص سے صحیح مقدار میں صحیح وقت پر صحیح مقصد کے لیے اور صحیح انداز میں غصہ کرنا ایک نایاب مہارت ہے۔ یہ وسیع تر تصور کہ ذہین ہونا دراصل جذبات کے صحیح استعمال سے جڑا ہوا ہے حصہ سوم میں زیر بحث آتا ہے۔ ہم جانچتے ہیں کہ جذباتی ذہانت ہمارے قریبی رشتوں کو محفوظ رکھنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے یا اس کی کمی کیسے انہیں ختم کر سکتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کی بدلتی ہوئی کاروباری دنیا میں ملازمت کی کامیابی کے لیے ایموشنل کوشنٹ کی پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ اس کے علاوہ اس حصے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ منفی جذبات ہماری جسمانی صحت کو سگریٹ نوشی کی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ جذباتی توازن ہماری فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہماری جینیاتی وراثت ہمیں کچھ مخصوص جذباتی رجحانات کے ساتھ پیدا کرتی ہے جو ہمارے مزاج کا تعین کرتے ہیں، لیکن دماغ کی بناوٹ میں غیر معمولی لچک پائی جاتی ہے، یعنی مزاج ہی تقدیر نہیں ہوتا۔ حصہ چہارم میں بتایا گیا ہے کہ گھر اور اسکول میں بچپن اور لڑکپن کے دوران سیکھی گئی جذباتی تعلیم ہمارے ذہنی نظام کو کس طرح تشکیل دیتی ہے اور ہمیں جذباتی ذہانت کے بنیادی اصولوں میں ماہر یا کمزور بنا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن اور جوانی وہ نادر مواقع ہیں جن میں ہم اپنی جذباتی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں جو ہمارے پورے مستقبل پر اثر ڈالتی ہیں۔ حصہ پنجم میں ہم ان خطرات کا جائزہ لیتے ہیں جو ان لوگوں کے منتظر ہوتے ہیں جو اپنی جذباتی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھاتے۔ جذباتی ذہانت میں کمی، ڈپریشن، تشدد، کھانے کی غیر صحت بخش عادات اور منشیات کی لت جیسے مسائل میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید برآں اس میں ان تعلیمی اداروں کی مثالیں دی گئی ہیں جو بچوں کو سماجی اور جذباتی مہارتیں سکھانے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو درست راستے پر رکھ سکیں۔ شاید اس کتاب میں سب سے زیادہ پریشان کن حقیقت یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کے ساتھ ایک وسیع سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ موجودہ نسل کے بچے پچھلی نسل کی نسبت زیادہ جذباتی مسائل کا شکار ہیں۔ وہ زیادہ تنہا اور افسردہ، زیادہ غصیلے اور بدتمیز، زیادہ فکر مند اور پریشان اور زیادہ جذباتی بے قابو پن کا شکار ہیں۔ اگر اس کا کوئی حل موجود ہے
تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو زندگی کے لیے بہتر طریقے سے تیار کرنے میں مضمر ہے۔ اس وقت ہم اپنے بچوں کی جذباتی تعلیم کو قسمت کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور اس کے نتائج تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ اسکولوں میں ایک نئی تعلیمی سوچ اپنائی جائے جہاں دماغ اور دل دونوں کو تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ ہمارا سفر ان اسکولوں تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے جو بچوں کو جذباتی ذہانت کی بنیادی مہارتوں میں تربیت دے رہے ہیں۔ میں وہ دن دیکھ سکتا ہوں جب تعلیم میں خود آگاہی، خود پر قابو، ہمدردی، مؤثر سماجی مہارتیں، تصادم کے حل اور باہمی تعاون جیسی انسانی صلاحیتوں کو معمول کے طور پر سکھایا جائے گا۔ نکومیکین ایتھکس میں ارسطو نے نیکی، کردار اور خوشگوار زندگی کے فلسفیانہ تصور کا جائزہ لیا اور اس میں جذباتی زندگی کو ذہانت کے ساتھ سنبھالنے کا چیلنج پیش کیا۔ ہماری خواہشات اور جذبات میں فطری حکمت ہوتی ہے، یہ ہمارے خیالات، اقدار اور بقا کی راہ متعین کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر غلط راستے پر بھی جا سکتے ہیں اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارسطو کے مطابق مسئلہ جذباتیت میں نہیں بلکہ جذبات کے موضوع اظہار میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جذباتی زندگی میں ذہانت کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم اپنی سڑکوں پر تہذیب اور اپنی اجتماعی زندگی میں ہمدردی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟